محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے پروگرام محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصلاح معاشرہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور ہم اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے قرآن مجید میں اجر رسالت اور مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے سے جو بات آئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بیٹیوں کے آج کل نارملی کہا جاتا ہے سماج میں کہ بیٹیوں کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے، اسی سلسلے سے ہم بات کریں گے اور اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا۔ سر السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کریں سر، جب کوئی بہت بڑی شخصیت سامنے بیٹھی ہوتی ہے تو اپنے آپ ہاتھ پیر تھر تھرانے لگتے ہیں، لفظ زبان میں سر نہیں آتے۔ تو ہمارا یہ پہلا سوال رہے گا کہ قرآن مجید میں جو اجر رسالت اور مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے سے تفسیر آئی ہے، ہم چاہیں گے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے، ایک تو ہم لوگوں نے اب تک جو گفتگو کی ہے جی، وہ ہمارے سامنے یہی ہے کہ محبت وہ بنیاد بنتی ہے، یا محبت ایک طریقے سے وہ تیل ہے جس کے سہارے سے مشین چلتی ہے۔ اس کے بغیر نہیں ہے کہ چراغ میں روشنی نہیں ہوگی اگر تیل نہیں ہوگا، تو محبت نہیں ہوگی تو پھر عمل بھی بہت کھلنے لگتا ہے۔ جس سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی اچھا عمل کرنے میں بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ تو یہ اپنی جگہ ہے۔ اب قرآن مجید میں یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خدمات کو دیکھتے تھے کہ آپ کتنی زحمتیں برداشت کرتے ہیں۔ یعنی ام المومنین جناب عائشہ سے تو بہت روایتیں ہیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے صبح و شام یا پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، ڈٹ کے کھانا کھایا ہو پوری زندگی۔ اب ان کی تو مطلب آپ 7-8 سال کی تو ہوئی پیغمبر کی زندگی جو انہوں نے دیکھی ہے مدینہ منورہ میں شادی کے بعد اور آپ کی رحلت تک، تو یہ حال تھا اللہ کے رسول کا کہ بستر ایسا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ واقعات میں ملتا ہے کہ کپڑا نہیں تھا آپ کے پاس، تو کسی آپ نے کہا کسی سے یوں ہی ذکر کیا، تو کوئی تھا آپ کا مرد مومن، اس آدمی نے 12 درہم آپ کو دیے، آپ نے حضرت علی کو دیا جب کپڑا لے آؤ، آپ حضرت علی 12 درہم کا لائے، تو رسول اللہ نے کہا نہیں یہ بہت مہنگا ہے، یہ بہت ہے، اس سے کم کا تو اگر وہ واپس کر لیں۔ تو وہ گئے، اس دکاندار نے کہا کہ ہاں لے لیں گے، واپس لے لیا۔ پھر رسول اللہ 12 درہم کا لے کے گئے تو دیکھا کہ وہ راستے میں ایک کنیز بیٹھی رو رہی ہے۔ تو اس کنیز سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا 4 درہم میرے گر گئے ہیں، اب میں ڈر رہی ہوں میرا مالک مجھے کیا کہے گا۔ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ 4 درہم لو، تم جاؤ۔ اب 8 ہی بچے، وہاں تھوڑی دور آگے بڑھے تھے تو وہ ایک آدمی جو چارہ تھا، بہت کوئی سائل تھا ضرورت مند، وہ آج کے طرح کے سائل بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ ان کا گویا پروفیشن ہی ہے کہ بھیک مانگیں گے، جس وہ نہیں تھا، جو ضرورت مند ہوتا تھا وہی سوال کرتا تھا۔ تو وہ سائل کو دیکھا تو مجھے کیا ہوا، اس کو کوئی ضرورت تھی، بھوکا تھا، یہ تھا، آپ نے 4 درہم اس کو دے دیے۔ 4 درہم میں آپ آئے، آپ نے کپڑا لیا، تو وہ اب آپ سوچئے کہ 12 درہم کے مقابلے میں 4 درہم کا کپڑا کیا رہا ہوگا۔ جب واپس جانے لگے تو دیکھا وہ کنیز پھر بیٹھی رو رہی ہے، پریشان ہے۔ اب کیا ہوا تجھے؟ کہا اب دیر بہت ہو گئی ہے، وہ ڈانٹے گا مجھ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو، اس کو ساتھ لے کے چلے۔ تو جب وہاں پہنچے، اس کا مالک وہ صحابی ہے، رسول ہی تھے، وہ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری کنیز کو دیر ہو گئی تھی، اس کو معاف کر دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے سفارش کی تو میں اس کو آزاد کیے دیتا ہوں، میں معاف نہیں، اس کو آزاد کیے دے رہا ہوں، یہ آزاد ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیسے اچھے 12 درہم تھے کہ جنہوں نے ایک بے لباس کو لباس پہنا دیا، ایک سائل کی ضرورت پوری کر دی، ایک کنیز کو آزادی دے دی، اتنی پاکیزہ نیت سے نکالا گیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے لوگوں میں ڈیولپ کی، ان لوگوں میں جو وحشی لوگ تھے، یعنی واقعتاً وہ وحشی تھے کہ ان کو یہ نہیں تھا، رشتوں کا خیال نہیں تھا، لحاظ نہیں تھا، کسی کو مار ڈالیں، قتل کر دیں، جانوروں کے ساتھ جو ذبح کرنے کا قانون ہے وہ اسی لیے ذبح کرنے کا قانون ہے، ورنہ ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ بھئی ہمیں ضرورت پڑی ہے، مہمان آ گیا ہے، اس کی ایک ٹانگ کاٹ لی اونٹ کی، کھانا پک جائے گا،
اب وہ کہاں ہمارے پاس فریج وریج ہے کہ ہم پورا اونٹ رکھیں گے. اب پھر جب ضرورت پڑے گی ایک ٹانگ اور کاٹ لیں گے یا کوئی گوشت کا ٹکڑا نکال لیں گے. اتنے مطلب کروئل لوگ ہوا کرتے تھے. بلکہ ان کی 3 برائیاں کہی گئیں, وائن, وومن اینڈ وار. 3 تھیں, شراب اور جنگ اور عورت, یعنی اس سے تعلقات قائم کرنا, کوئی خرابی نہیں تھی, یہ سب چیزیں. تو پیغمبر نے اس معاشرے کو ایک پاکیزہ معاشرے میں کنورٹ کیا, پورا بنایا, اصلاح معاشرہ جس کو آپ کا ٹاپک ہے یہ آپ نے کی. تو یہ اس کے اندر یہ تھا کہ لوگ جب تک نہیں ہوں گے, اللہ کے جتنے نبی سبھی اچھے ہوتے ہیں, کوئی ایسا تو نہیں ہوتا. بات تو یہ ہے کہ جو امت ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے. جناب لوط علیہ السلام میں کیا خرابی تھی, معاذ اللہ, اللہ کے نبی تھے جیسے دوسرے نبی ہیں, لیکن اب ادھر ان کا نام آتا ہے حضرت لوط کا, ان کی قوم کی طرف نگاہ چلی جاتی ہے. حضرت موسیٰ کے کیا کمی استغفر اللہ ہو سکتی ہے, جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کسی کیا کوئی کمی نہیں. تو اگر رسول خود اچھے ہوتے اور وہ معاشرہ نہ بنا پاتے تو وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. تو پیغمبر کو ضرورت تھی وہی کہ اسی کو ڈائیورژن کرنا ہے اس کا. تو قل لا اسألکم علیہ اجرا, جو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ بتائیے کچھ, مطلب ہم لوگ دیں, ہم کریں. اچھا یہ ہوتا ہے, میں اس میں کوئی برائی بھی نہیں سمجھتا. ایک آدمی نے بہت اچھا کام کیا ہے تو لوگ اس کو کچھ نہ کچھ نظر کرنا چاہتے ہیں, دینا چاہتے ہیں کہ بھائی اس میں, یا تو دنیاوی امور میں گانا گانے والوں کو پیسے دیے جاتے ہیں جن کو, جس میں کوئی بجائے ثواب کے عذاب ہی ہوتا ہے. تو ہم دینا چاہتے ہیں. تو اللہ نے یہ کہا, وہی ترکیب لگائی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا. آپ ان سے کہہ دیجیے میں تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہتا کہ درہم دے دو, کہ دینار دے دو, کہ سونا دے دو, کہ چاندی دے دو. کیا تم دے دو کہ الا المودۃ, سوائے اس کے کہ میرے قربا سے, میرے قریب ترین عزیزوں سے محبت کرو. اب وہ قربا کی تفسیر بھی عام طور پر میں آپ سے عرض کرتا چلوں جلدی کہ قربا عربی قاعدے کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ جیسے جو قریب ترین کوئی مؤنث ہوگا وہ قربا کہلائے گا. یعنی جیسے اکبر سب سے بڑا, کبرا سب سے بڑی, اصغر سب سے چھوٹا, صغرا سب سے چھوٹی. ویسے ہی اقرب الف قاف رے, اقرب عین سے ہوتا ہے تو بچھو بنتا ہے. تو وہ عزیز نہ بنے کہ جو اقرب جو ہیں وہ اقرب بن جائیں, عین والے بن جائیں. تو اقرب جو سب سے قریب مرد ہو اور قربا جو سب سے قریب عورت ہو. تو سب سے پہلے بنیادی طور پر ایک جڑ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو یہ قربا کوئی عورت ہے, کوئی جڑ ہے جو موجود ہے. اور وہ جب تفسیر ہوتی ہے تو پیغمبر نے سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو رکھا, یعنی جتنے رشتے پھوٹتے ہیں جناب فاطمہ سے, کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے, اس کی مودت چاہتے ہیں. اور مودت میں زبانی محبت نہیں ہوتی, عملی محبت ہوتی ہے. تو یہ ہے نا, تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اس کی مودت اختیار کرو, اس کا, اور اس کے سہارے سے تو مودت کرو. اگر یہ مودت ہوگی جیسے جناب فضا کو تھی تو کربلا تک چلی گئی تھی, شام کے بعد دربار میں گئی. یہ ہوتا ہے. اگر نہ ہوتی تو امام حسین السلام سب سے کہہ رہے تھے اپنے ساتھیوں چلے جاؤ, اور کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. بلکہ ان میں سے بعض نے, جناب مسلم ابن اوسجہ اسدی کے اعتبار سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صحابی رسول بہترین جو کربلا میں امام حسین السلام کے انصار میں شامل تھے, انہوں نے تقریر میں یہی بات کہی. جب امام نے کہا ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں چلے جاؤ, تو یہی کہا ہے کہ بتائیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس منہ سے سامنا کریں گے, کیا دکھائیں گے کہ آپ کو, کیونکہ آپ وہ فرد ہیں جو قربا کی فہرست میں ہیں. مودت قربا میں ہم کیا پیش کریں گے اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اجر رسالت, اچھا کوئی بھی آدمی, ایماندار آدمی بغیر مزدوری کے یا بغیر کنسیڈریشن یا پیمنٹ کے کوئی چیز لیتا نہیں ہے. تو اگر رسالت کی کو آپ نے واقعی ایکسیپٹ کیا ہے اس سینس میں, تو وہ درہم و دینار سے فیصلہ نہیں ہوگا. اصلاً فیصلہ یہ ہوگا کہ قربا سے مودت ہے, اور قربا سے مودت ہوگی تو عملاً بھی آپ ویسے ہی کرنے لگیں گے جیسی وہ چاہتے ہوں گے, ویسے ہی ہو جائیں گے. بہت اچھی بات. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سماج کا حال چل رہا ہے اس میں یہی دیکھنے کو ملتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ اگر ہم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں تو ہمیں کیا ملتا ہے آپ کی سیرت سے, اور اس کی اصلاح کتنی ضروری ہے؟ دیکھیے, ایک اصول آپ غور فرما لیجئے کہ جب اسلام سے پہلے اور دنیا کے جتنے سماج رہے ہیں
میں ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے ود ڈیو ریسپیکٹ میں کہتا ہوں، اس میں میل ڈومینیشن رہا ہے، جی مردوں کی سپریمیسی رہی ہے اور عورتوں کو دبایا گیا، بلکہ عورتوں کو جانور تک سمجھا جاتا تھا۔ بے شک، اچھا زمانہ زیادہ بدلا نہیں ہے، آج بھی وہی ہے، بے شک، یعنی وہ جب یہ شور مچتا ہے لبرلزم کا اور فیمنزم جو کہلاتا ہے کہ عورت کو جو ہے آزادی ملنی چاہیے اور وہ کوئی وہ جانور نہیں ہے اور اس کی مرضی ہے جو چاہے کرے، یہ مرد جو ہوتے ہیں یہ سب اپنی ترکیب سے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ باہر کے ممالک میں بھی جائیے، آپ دیکھیے جوان عورتیں جو ہوتی ہیں وہ سیلز گرل ہوتی ہیں، تو بوڑھی کہاں گئیں؟ تو اس کا مطلب ہے جب ان کا شباب ختم ہو جاتا ہے تو کاؤنٹر سے ہٹا دی جاتی ہیں، تو مردوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یا مردوں کی تسکین کے لیے وہ عورتیں چھوڑی جاتی ہیں۔ فلموں میں اور ڈراموں میں آپ دیکھیے مرد پتہ نہیں بڈھے ہو جاتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، عورتوں کی جوانی ختم ہوئی، ان کا کام ختم ہو گیا۔ تو آج بھی وہ ایکسپلائٹیشن عورتوں کا ہوتا ہے، ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ ان کو بیوقوف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ جب تک وہ عورت جوان ہے تب تک قابل قدر ہے۔ اسلام نے عورت کو اس منزل پر نہیں رکھا ہے۔ عورت کے چہرے پر جتنی جھریاں پڑتی چلی جائے اتنی زیادہ وہ ریسپیکٹیبل ہوتی چلی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ پاکیزگی انسانی معاشرے کا حصہ رہے۔ تو اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نے عورت کو ایک بلند مقام دیا۔ حالت کیا تھی؟ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ قرآن نے پوچھا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہم پوچھیں گے، اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن پوچھیں گے زندہ دفن کی جانے والی عورت لڑکی سے کہ کون سا جرم تھا جس کی وجہ سے دفن کر دی گئی۔ تو میں کہتا ہوں سماج تو نہیں بدلا، آج فیٹس کلنگ ہوتی ہے۔ خود ہندوستان میں کتنی لڑکیاں پیٹ میں مار دی جاتی ہیں، ڈاکٹر صاحب باوجود یہ ایلیگل ہے، جرم ہے کہ آپ سیکس بتائیں نہیں کہ بچہ جو پیٹ میں ہے وہ کیا ہے، لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ پتہ لگا دے، پیسے دے کے پتہ لگا لیتے ہیں، اور معلوم ہو جاتا ہے تو لڑکی ہے تو قتل کر دی جاتی ہے۔ یہی تو عرب بھی کیا کرتے تھے۔ اسلام نے، رسول اللہ نے کیا کہا؟ لڑکا جو ہے وہ نعمت ہے اللہ کی، اس پر تمہیں شکر ادا کرنا ہے، لڑکی رحمت ہے۔ تو آپ بتائیے کہ رحمت بنایا، اس کو مرسی بنایا کہ یہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی 3 لڑکیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس قیامت کے دن کہ جنت کے جس دروازے سے، اور ان کی صحیح پرورش کر دے اور راضی برضا رہے، تو اللہ کہے گا جس دروازے سے جی جائے جنت میں چلے جاؤ۔ تو کسی نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہی ہوں؟ کہا اچھا 2 پر بھی، کہا اگر 1 ہی ہو؟ کہا 1 پر بھی، کہ یعنی اس کی صحیح پرورش کر دے، اور یہ ہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے چلا جائے۔ لڑکے کی پرورش میں نہیں کہا کہ جنت کے جس دروازے سے جی چاہے چلا جائے۔ تو لڑکی کو ایک یعنی عورت کو ایک باعظمت مقام دیا۔ ڈاور یا مہر جو ہوتا تھا اس زمانے میں یہ سیل پرائز تھی، باپ اپنی بیٹی کو بیچا کرتا تھا کہ بھئی ہماری لڑکی ہے، یہ ہم کسی کو دے دیں گے، ہمارے یہاں کام کرتی تھی، سب تھا ہمارا سارا، بھینس یہ دیکھتی تھی، گائے یہ دیکھتی تھی، چولہا چکی یہ کرتی تھی، اب اس کو ہم دیے دے رہے ہیں تو کچھ ہم کو پیسہ ملے، تو کچھ 50,000 ہی مل جائیں، 25,000 مل جائیں، ہمیں مل گئے۔ اور وہ سوچتا تھا باپ شوہر اس کا کہ اب ہم اس کو لا رہے ہیں تو ایک مزدور آ رہا ہے گھر میں مضبوط، وہ پیسے دیتا تھا۔ تو یہ تھا اسلام نے کیا کیا، میں رسول اللہ نے یہ کیا، اب پیسہ دیا جائے گا، عورت کو دیا جائے گا، اس کے ریسپیکٹ کے یا ٹوکن آف ریسپیکٹ کے طور پر، مارک آف ریسپیکٹ کے طور پر عورت کو دیا جائے گا مہر۔ حالانکہ ہندوستان میں دیکھیے ایک عجیب قاعدہ ہو گیا ہے کہ وہ مہر ایگری کیا جاتا ہے، دیا نہیں جاتا ہے، جبکہ اگر ہمارے یہاں فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ نیت کرے نکاح کے وقت کہ ہم دیں گے نہیں، خالی مانے لیتے ہیں، تو نکاح ہی باطل ہو جائے، وائڈ ہو جائے گا، نکاح کی ویلو ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ فراڈ کر رہا ہے۔ جتنا اسی طرح سے وہ لڑکیوں کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ لڑکیوں سے کیا مطلب، جیسے ہمارے یہاں ہندو سسٹم میں یہ تھا، بھارت میں طریقہ تھا، اولڈ ہندو لا کی بات میں کر رہا ہوں، ماڈرن کی نہیں کر رہا ہوں۔ اولڈ ہندو لا میں لڑکی نہیں، لڑکی عورت اگر درمیان میں آ جائے جسے کوگنیٹ کہتے تھے، یعنی لڑکی کا لڑکا ہو، نواسا یا پوتا پراپرٹی پاتا تھا، نواسا نہیں پاتا تھا، یہ تھا۔ بھتیجے کو ملے گی، بھانجے کو نہیں ملے گی۔ اگر عورتوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھوپھی پا جائیں گی، خالہ کو نہیں ملے گی۔ یعنی مردوں کا ڈومینیشن سماج میں، اس سوسائٹی میں ہوا کرتا تھا، اور عورت کے مقابلے میں بھی مرد کا۔ قرآن نے یعنی رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری
اصلاحیں فرمائیں. بے شک بہت اچھی بات. تو اس لیے ایک عورت کو جو سب سے پہلے حق دیا وہ قرآن نے دیا, اسلام نے دیا, اور رسول نے اس کی عملی تعلیم بھی دی, یہاں تک کہ خود اپنی بیٹی کے لیے آپ نے, اگرچہ وہ صرف بیٹی کی حیثیت سے نہیں تھا, جناب فاطمہ کی ایک ایکسٹراڈنری دینی پوزیشن ہے, اس وجہ سے بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جناب فاطمہ آتی تھیں, کہیں آپ کے حجرے میں آئے تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے سیدھے, کہاں اللہ کے رسول اور کہاں جناب فاطمہ, ان کی بیٹی تھیں, بیٹی کے لیے کوئی باپ نہیں کھڑا ہوتا, آج ہی محبت کرنا اپنی بات پر, اور اپنی جگہ پر بٹھلاتے تھے, اور جب تک آپ بیٹھی رہتی تھی اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے, پیشانی کو بوسہ دیتے تھے, یہ تمام چیزیں. جب جاتے تھے تو اپنی بیٹی کے یہاں سب سے آخر میں ملتے تھے, اور آتے تھے تو سب سے پہلے جاتے تھے, تاکہ یہ جو جدائی کا انٹرول ہے, یعنی درمیانی وقفہ ہے, یہ کم سے کم ہو. تو یعنی یہ نہیں دیکھیں نا کہ اس جگہ قرآن اس کو قربہ کی منزل میں لاتا ہے, رسول عملاً اس عورت کو لاتے ہیں, اس کا حصہ دیتے ہیں, اس کی پراپرٹی دیتے ہیں. اب معاشرہ یہ بنا کہ وہ اپنے اس کو بھول نہیں پاتا. قرآن نے تو منع کر دیا کہ لڑکی کو زندہ دفن نہ کرو, لیکن آپ دیکھیے آپ کو وہ فرق آپ کو مل جائے گا. لڑکی کی تعلیم کو لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, وہ آپ کا اپنی برادری کی بات دیکھ لیجئے, لڑکے کی تعلیم پر نہ جانے کتنا خرچ ہو جاتا ہے, لڑکی کی تعلیم پر خرچ نہیں ہوگا, جبکہ لڑکیاں بہت بریلینٹ مائنڈ ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کم سے کم تمہاری اولاد ہے, برابری تو کرو, کم سے کم یہی ہے. کچھ گھروں میں تو ڈائٹ میں فرق ہو جاتا ہے, فوڈ, لڑکے کو انڈا بھی کھلاؤ, اس کو بالائی بھی کھلاؤ, یہ محنت کرے گا, یہ پڑھے گا, اور لڑکی کو نہیں دیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زبانی جمع خرچ پھر وہی ہے کہ رسول اللہ کو مانتے ہیں لیکن عملاً نہیں ہے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے کہ آج کے دور میں دیکھا جائے کہ اگر ہم غور کریں اخلاقی پستی کی طرف, تو اس سے ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے. اگر ہم دیکھیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے, اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں کیا قدم اٹھانا ہوں گے. دیکھیے اخلاقی پستی تو اتنے ڈائمنشن ہو سکتے ہیں مورلی, یعنی اصلاً تو پیغمبر کی بعثت کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تکمیل اخلاق کریں. حضور نے خود فرمایا کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ میں یعنی نیتکتا, موریلٹی کو مکمل کروں, کمپلیٹ کروں. پہلے وہ تو پیغمبر تو جس ماحول میں بھیجے گئے تھے اس میں تو موریلٹی کا تو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے بتایا وائن وومن اینڈ وار والا ماحول تھا کہ شراب پی رہے ہیں, اس پر فخر کر رہے ہیں شراب پینے پر. ایک ایسی بھی عورتیں ہوتی تھیں جن کے ایک ہی وقت میں 10 شوہر ہوتے تھے, ایسے مرد ہیں جن کی 10 بیویاں ہیں. اچھا, اپنے ناجائز تعلقات کی بھی تعریفیں کیا کرتے تھے, اس پر اشعار کہا کرتے تھے, ایام جاہلیت کی شاعری بچی ہے. یعنی مطلب ایک طریقے سے جانور سے بدتر لوگوں کو فرشتوں سے بہتر بنانا تھا پیغمبر کو. یہ ایک بہت بڑی مجبوری تھی, یا یہ آپ کا اچیومنٹ بھی تھا کہ آپ نے بنا کے دکھا بھی دیا, اسی کے اندر ایسے افراد پیدا کر دیے. تو یعنی اخلاقی طور پر وہ بلندی لانے کے لیے ایک عملی نمونہ جو تھا نا کہ تمہارے درمیان میں بہترین اسوہ یا بہترین ماڈل اللہ کے رسول ہیں. آپ نے نہ صرف یہ پیش کیا بلکہ اس طرح کے اصحاب, اس طرح کی صحابیات, اس طرح کے یعنی آپ کے خاندان کے افراد ہمیں سامنے آئے, ہمیں نظر آیا کہ اچھا معاشرہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسے لوگ بھی دنیا میں ہو سکتے ہیں جو دین کے لیے, اللہ کے لیے. پیغمبر نے جو خود نقطہ بنایا, یعنی ہمارے لیے نقطہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کریں, تو محبت کریں گے تو یہ عمل آسان ہو جائے گا. پیغمبر نے یہ نقطہ بنایا کہ جب تم کوئی کام کرو تو ڈائیورجن خدا کی طرف ہو, یعنی کوئی بھی کام. میں اکثر اپنے ناظرین سے بھی کہتا رہتا ہوں اور تمام معزز سامعین سے کہتا ہوں کہ دیکھیے ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر ہم ریاکاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں, بناوٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو گاڈ اورینٹڈ کر دیں. جب میں ایک تدفین میں جا رہا ہوں, اگر اس لیے جا رہا ہوں کہ یار ان کا لڑکا ہے, کیا کہے گا, میں نہیں گیا. مگر اگر میں یہ جاؤں کہ میں تھوڑی دیر کو مانیے میں چلتا ہوں دفن کرنے کے لیے اور وضو کر کے چلتا ہوں کہ بھئی یہ میں ایک عبادت کروں گا, اور اس کا بچہ جو ہے بیچارہ مومن جو مر گیا ہے اس کے بچے کو تسکین دوں گا, اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, کیا کہے گا کہ یہ چچا تھے ہمارے جو ہمارے باپ کے ساتھ اتنی دوستی رکھتے تھے, نہیں آئے. تو یہی ذرا سی چینج میں بات بدل گئی. بے شک کہ اگر تبدیلی آپ کی اپروچ میں ہو جائے کہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ لوگ آپ ہمارے یہاں پورا فلسفہ تھا نظر کا,
کہ نظر کا فلسفہ یہی تھا کہ غریب آدمیوں کو کبھی کبھی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا کھانا کھائیں، مٹھائی کھائیں، حلوہ کھائیں، یہ تھا۔ رسول اللہ کے وقت میں بھی لوگ یہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس ہوتا تو سب کو بلا لیتے تھے۔ اچھا اب ہمارا طریقہ یہ کہ ہم کھڑے ہو کے مثلا کچھ سورہ قرآن پڑھ دیتے ہیں اور اس کا ثواب عطیہ کر دیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اب یہ کھانا ہے، اس میں یہ تھا کہ جب بلائیں گے، اگر ہم کہیں گے بھئی آج غریبوں کو ہمیں یہ شیرونج کھلانی ہے، آ جائیے، حلوہ کھلانا غریبوں کو، تو بہت سے غریب اپنی عزت نفس کی وجہ سے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے نہیں آئیں گے۔ ہم نے کہا تمام بھائی ہم محلے والوں کو بلا رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں اس کو بلا رہے ہیں۔ اب محلے والے سب آئے تو اس میں وہ غریب بھی آ گیا جس کا جی چاہ رہا تھا، اس کی عزت بھی رہ گئی، اس کی خواہش بھی پوری رہ گئی۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔ اگر میں گاڈ اورینٹڈ کر دوں تو یہی چیز عبادت بن جائے۔ اگر میں اس میں ریاکاری کروں گا، دکھاوا کروں گا کہ سب دیکھ لیں کہ میں کیسے کرتا ہوں، یہی چیز ایسی بدتر ہو جائے گی، کسی کام کی نہیں رہ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر معاشرہ بنانا چاہتے تھے، جس میں بے حیائی نہ ہو، بے شرمی نہ ہو، ایمانداری ہو، کرپشن نہ ہو، یہ نا اب پیغمبر نے بتایا کہ وہ خود ارشاد فرمایا، کہیں بھی آپ نے میٹیریلزم کو تو آپ نے سہارا ہی نہیں دیا کہیں، اور نہ آپ کے چاہنے والوں نے مانا اس کو کہ میٹیریلسٹک دنیا کچھ ہوتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بتایا کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ تصور ہم لوگوں کو پیدا ہو جائے گا تو پھر کرپشن کا تو ہو جائے گا، اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ رشوت کاہے کے لیے لیتے ہیں؟ سر ہم چاہیں گے 1 منٹ میں سوال کا جواب دے دیں۔ جس طریقے سے مسلمان خاص کر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف صادق اور امین کے لقب سے نوازتے ہیں، اور ہے بھی آپ کا یہی لقب، دوسری طرف دیکھا جائے کیا صداقت اور امانت کا معاشرے سے فقدان نہیں ہے؟ نہیں ہے، بالکل ہے۔ صادق ہونا یا سچا ہونا یا صداقت سچائی ہے جی، اور امانت میں یہ ہے کہ ٹرسٹی شپ ہے۔ کہ میں نے آپ سے شروع ہی میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے بات کہی تھی، جو شاید پہلے ایپیسوڈ میں کہی تھی، کہ کسی نے آپ کی محبت میں وضو کا پانی لے کے لوگ اپنے جسم میں لگا رہے تھے، کہا تم کیوں کیسا کر رہے ہو؟ کہا ہم آپ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ کہا تو اگر ہماری محبت میں کر رہے ہو تو سچ بولو۔ ایک بات، امانت اگر کوئی تمہیں کوئی چیز دے، امین رہو، ٹرسٹی رہو اس کے، اور جب واپس کرنے کی ضرورت ہو تو آپ کا کچھ یعنی یوں کہوں کہ اپنا کردار یہ تھا کہ جو لوگ قتل کے لیے آئے تھے انہوں نے بھی اپنی امانتیں آپ سے واپس نہیں لی تھیں۔ امانتیں بعد میں حضرت علی ان کے حوالے کر کے آئے، تو اس کا مطلب ان کو اتنا اعتبار تھا کہ یہ مر بھی جائیں گے تو بھی ہماری امانت محفوظ رہے گی، پھر ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صداقت اور امانت بنیادی صفت ہے، اور وہی بات ہے اگر ہم گاڈ اورینٹڈ ہوں، ہم بے ایمانی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں خدا پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا تو ہم بے ایمانی نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ پر نہیں بھروسہ، ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ ہے، ہمیں درہم پر بھروسہ ہے، کرنسی پر، کرپٹو کرنسی پر بھروسہ ہے، خدا پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو اب یہی ہے، کسی نے کوئی چیز دی تو یہ ڈس آنیسٹی ہے کہ ہم اس چیز کو واپس نہ کریں، اور پھر ہم کہیں کہ رسول اللہ کے چاہنے والے اور رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ رسول اللہ تو مشرکین کا بھائی جو وہ جا ہی رہتے مکے سے مدینے، وہ پوٹلی دبا لیتے کہ جس کی ہے جاؤ، اب ڈھونڈا کرو ہم کو، ہم تو جا رہے ہیں۔ تو ویسی بات ہے کہ صداقت اور امانت تو اسلام کی بنیادی صفت ہے، کیونکہ یہ رسول کی بنیادی صفت ہے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی گفتگو رہی سر، یقیناً جانیے جس طریقے سے آپ نے جو وضاحت فرمائی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ ہمارے خاص کر ہمارے یوتھ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین ہماری پوری کوشش رہے گی ہم اور بھی سیریز اسی طریقے سے لے کر آئیں۔ جاتے جاتے چند لائنیں کچھ زبان پر ہیں وہ عرض کرتا چلوں کہ نشان سجدہ حق ہر قدم بنا کے چلے، نشان سجدہ حق ہر قدم بنا کے چلے، وہ رہنما تھے جو شعلوں پہ مسکرا کے چلے، یہ اور بات ہے حالات سازگار نہ تھے، ہر ایک دور میں سکے مگر وفا کے چلے۔ ناظرین فی الحال ہمیں اجازت دیں، اور انشاءاللہ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کرتے رہیں، اور ہماری کوشش رہے گی ہم اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے پروگرامز آپ کے سامنے لائیں تاکہ ہم اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی اصلاح کرتے رہیں۔ فی الحال ہمیں اور کمال الدین صاحب کو اجازت دیں، اور دعاؤں میں سر کے لیے میں چاہوں گا اسپیشلی سر کے لیے بہت دعا کیا کریں، کیونکہ آپ جس طریقے کے جو تذکرات جو ہمارے جو گفتگو رہتی ہے، جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ فی الحال شکریہ، خدا حافظ۔